رو اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویوز، آج کی ہماری نشست جو ہے وہ ہارڈ کور صرف محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ہے، اور اس کے لیے ہم نے بلایا ہے خاص طور پہ ایئر کاموڈور جناب خالد چشتی صاحب کو۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا اور قائد اعظم کا یہ تعلق کیا چل رہا ہے؟ باقی پروفائل آپ کا جو بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن جب کوئی ذکر ہوتا ہے پاکستان میں قائد اعظم کا تو سب سے پہلی جو آپشن ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے، اینڈ وائی از اٹ لائک دیٹ؟ تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی عرفان صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا پہلے، اور دوسری مجھے یہ میرے لیے بڑا آنر اور پرائڈ ہے جب آپ کہیں گے کہ میرا بھی ذکر ہو جاتا ہے قائد اعظم کے ساتھ، تو یہ تو پریز بھی ٹو اللہ اور ٹریبیوٹ ٹو قائد اعظم، جن کی وجہ سے میرا نام لیا جاتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ مجھے سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جب بھی میں جاتا ہوں کسی چینل پہ یا کوئی پوچھتے ہیں جی آپ ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ تھے، آپ کا کیا تعلق کہ آپ قائد اعظم کے ساتھ؟ تو تعلق صرف اتنا ہے جی، 2003 میں ترکی گیا تھا آرم فورسز وار کورس کرنے استنبول میں، اور میں نے وہ ٹرکش لینگویج میں کرنا تھا، تو ظاہر لینگویج سیکھی پھر میں نے، اور تقریباً 1 سال کا وہاں میرا قیام تھا، اور اس دوران میں نے ترک لیڈر کمال اتاتürk کی جتنی عزت اس قوم کے ہاتھوں یا ان کی نظر میں دیکھی تو مجھے بڑی ندامت ہوئی، اور خاص طور پہ میں آپ کے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ان کا کیپٹل انقرہ ہے، اس کی جو سب سے بڑی سڑک ہے، جیسے لاہور کی مال روڈ ہے، وہ سڑک قائد اعظم کے نام پہ، وہ سڑک قائد اعظم کے نام، اس کا نام ہے جناح جادسی، ٹرکش میں کہتے ہیں جناح ہائی وے کہہ لیں، ارے اللہ، شاہراہ جناح۔ تو مجھے پراؤڈ بھی فیل ہوا، بٹ ندامت بھی ہوئی تھوڑی کہ ہم نے قائد اعظم کا شاید وہ قرض اس طرح نہیں اتارا جس نے وہ قوم اپنے لیڈر کا اتارتی ہے۔ وہ قوم جس کے پاس سینکڑوں کمال اتاتürk کی تصویریں ہیں، تو کوئی بلڈنگ، کوئی دفتر، کوئی گھر، کوئی بینک مکمل نہیں ہوتا جب تک اتاتürk کی تصویر نہ ہو۔ واہ واہ۔ اور پھر میں نے جب سوچا تو ہماری قوم میں یہاں پہ ہمارے پاس تو قائد اعظم کی چند ایک تصویریں ہیں، ایوان صدر میں بھی 5-6 تصویریں گھومتی رہتی ہیں، ایوان صدر سے لے کے اگر کسی اسکول میں رہ گئی ہیں تو ایسی ہی تصویریں۔ میری ٹو دا رینک آف ایئر کاموڈور پروموشن بھی وہیں ہوئی، میرے ادھر ہی ہوئی۔ اچھا، اس سے پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی نعمت کے طور پر مجھے حکومت پاکستان اور پاکستان ایئر فورس نے مجھے ستارہ بصالت سے نوازا تھا 1998 میں، اور پھر دوبارہ 11 سال بعد ستارہ امتیاز ملٹری دیا۔ بالکل۔ تو اس دوران مجھے ایک جس کو کہتے ہیں گلٹ کا اور زیادہ اضافہ ہوا کہ یہ وہی قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان ہے جس میں مجھے اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اتنے عزت سے نوازا۔ بالکل بالکل۔ تو وہ میں نے کر سمجھ کے تہیہ کیا کہ میری پروموشن بھی وہیں ہوئی ہے، تو میں واپس جا کر پاکستان قائد اعظم کے پورٹریٹس اکٹھے کروں گا۔ ارے اچھا۔ اور وہ پورٹریٹس کی میرے کرائٹیریا یہ ہوگا کہ وہ گوگل کے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے، وہ ہائی ریزولوشن ہوں گے، جیسے فریم لگتا ہے کسی بڑے ہال میں یا اس طرح کی۔ اچھا، ویسے ہی چھوٹی کلیکشن نہیں ہوگی، پراپر پورٹریٹس، ویری ہائی ریزولوشن۔ جی، تو میں نے واپس آ کے پاکستان ایئر فورس سے پرمیشن لی کہ میں سرکاری جو کام ہے میرا جو آفیشیل ہے اس میں مخل نہیں ہونے دوں گا، یہ میرے اپنے شوق کو، اور مجھے اجازت دی جائے کہ میں قائد اعظم کی تصویریں اکٹھی کروں۔ میں نے تقریباً 7 سال تک قائد اعظم کے تقریباً 450 لارج سائز پورٹریٹس اکٹھے کیے۔ 450؟ جی، اور بدقسمتی یہ ہے کہ کافی سارے ایسی، میں نے مختلف آرکائیو میں گیا، کلیکشن گھروں کی پرسنل کلیکشن، میڈیا ہاؤسز، اچھا، جن کے پاس جہاں سے مجھے ملا تو وہ میں نے اکٹھے کیے۔ جب مجھے مل گئے سارے تو مجھے ریلائز ہوا کہ میجورٹی جو تھی ان تصویروں کی وہ بری حالت میں تھی، پھٹی پرانی تھی، دیمک لگا ہوا تھا، بارش کا پانی لگا ہوا تھا، یا کریک کر گیا ہوا تھا پیپر۔ تو وہ پھر میں نے خود سافٹ ویئر سیکھا، فوٹو شاپ اور کورل ڈرا، خود ایک ٹیچر رکھ کے سیکھا کہ جب تک میں خود نہیں مجھے آئے گا میں کر بھی نہیں سکتا اور کروا بھی نہیں سکتا، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کروا بھی نہیں کیا ریکوائرمنٹ۔ تو جب وہ اکٹھی ہو گئی تو میں نے 2 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس انگیج کیے، ان کو میں نے کہا میں تمہیں پر پکچر پے کروں گا جب وہ کوالیفائی کر جائے گی فار مائی فائنل کلیکشن، جو مجھے جو چاہیے ریکوائرڈ وہ پیرامیٹرز پورے کرتی ہے تو پھر میں اس کو پے کروں گا۔ تو وہ ساری پہلے تصویریں ریکور کی، 450 ہائی ریزولوشن، ان کی کوالٹی، اس کی امیج بہتر کیا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ نئی نسل تو آج کل بلیک اینڈ وائٹ سے تو نہیں کنیکٹ کرے گی، وہ آلموسٹ ساری بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھیں۔ تو پھر میں نے فوٹو شاپ جو نئی نسل پہ بہت ساری باتیں کرنی، میں نے ابھی بات کر لیجئے، کیونکہ نئی نسل کے ہی لیے ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا انٹریکشن ایز اے ٹیچر جو آپ پڑھا بھی رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکچرز بھی دے رہے ہیں، تو نئی نسل پہ بڑی لمبی بحث ضرور جی، میں بلکہ نئی نسل اینڈ قائد اعظم میں حاضر ہی بلکہ اس کے لیے ہوا ہوں، ان پہ شاید اثر ہو جائے یا ان کا کوئی امپیکٹ بنا سکے۔ بالکل۔ تو پھر میں نے ان کو ٹرانسفارم کیا بلیک اینڈ وائٹ ٹو کلر۔ پھر میں نے کہا کہ قائد اعظم کو کنٹروورشل بنانے میں بڑے تلے ہوئے ہیں لوگ،
اندر بھی پاکستان سے اور بارڈر کے پار بھی. تو پھر میں نے کہا کہ قائد اعظم کے بارے میں جو انٹرنیشنل لیڈرز کے ٹریبیوٹ ہیں میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں. تو پھر میں نے کوئی 200 کے قریب قائد اعظم کے بارے میں انٹرنیشنل لیڈرز اور انٹرنیشنل میڈیا انکلوڈنگ ٹائم میگزین اور اس طرح جو قائد اعظم کے بارے میں لکھا گیا وہ کلیکٹ کیا. چرچل، نیلسن منڈیلا، ان لوگوں نے قائد اعظم کے بارے میں کیا کہا. And it took around 7 years or what? No, another 5 years. Another 5 years. جی. First 7 years for the Collection. pictures, for the pictures. 5 سال پھر ان کو ٹرانسفارم کلر کرنا سارا کرنا. ہاں. اور پھر ان کو ان کے بارے میں جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں ان کے ٹریبیوٹ اکٹھے کرنا. نان پاکستانیز، کیونکہ میں تو بینیفیشری ہوں، آپ بھی بینیفیشری ہیں، تو میں نے سوچا ایسے لوگ جو قائد اعظم کے ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ان کے بارے میں بات کروں. وہ کیا کہتے ہیں؟ تو کیونکہ میں نے فوٹو شاپ سیکھ لیا تھا، کورل ڈرا وغیرہ، تو پھر میں نے 1 person 1 قائد اعظم 1 پوسٹر، وہ 200 کے قریب پوسٹر بنا دیا. تو یہ میں صرف ایز اے ہابی کر رہا تھا، نہ کوئی کمرشل اینگل تھا. الحمدللہ پھر میں نے 2009 میں قائد اعظم کے آنر میں ایک ویب سائٹ بنائی جو آج بھی الحمدللہ میں خود چلاتا ہوں، کوئی فنڈنگ نہیں لیتا کسی سے. www.myjinnah.com. بالکل ٹھیک ہے. 2018 میں امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ گیا تھا لیکچر دینے کے لیے. وہاں پاکستانی کمیونٹیز نے مجھے بلایا اور پاکستانی ایمبیسیز کے تعاون سے، اور میں تقریباً 18 سال سے یہ لیکچر دے رہا ہوں. اور میرے لیے ہمبل ایک چھوٹا سا پرائڈ ہے کہ میں اس کے پیسے کبھی نہیں لیتا جہاں بھی چلا جاؤں. اور واپس آ کے جب میں انگلینڈ وغیرہ امریکہ میں گیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ لمیٹڈ لوگ ہیں، 400-500 جو اکٹھے ہوئے ہیں آج. کسی کی فیملی کے کوئی لوگ مسنگ تھے، کسی کی فیملی میں کوئی لوگ نہیں آ سکے تھے اس دن. انہوں نے کہا کہ آپ کائنڈلی مہربانی قائد اعظم کے نام پہ ہی کر دیں کہ آپ کوئی ڈیجیٹل چینل بنائیں جس سے ہم بچوں کو، آپ چلے بھی جائیں تو اویئر کرتے ہیں، میں فیملی کے بچوں کو، یوتھ بہن بھائیوں کو ہم شیئر کر سکیں. تو میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس میں تھا، لیکن میں نے ایز اے کاز پھر واپس آ کے خالد چشتی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل لانچ کیا. اب میں پچھلے تقریباً 5 سال سے قائد اعظم کی ڈاکومنٹریز بھی، جنرل انسپریشن بھی، اور آبویسلی جو میرا ایئر فورس کا میرا فورٹے تھا پاکستان ایئر فورس، اس بارے میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں. تو یہ میری ہمبل سا ایک ٹریول ہے. اباؤٹ 20 ایئرز یوں سمجھ لے، 2003 سے لے کے اب 23 ہو گیا. 2023 ہو گیا، 20 سال. واو واو واو. اچھا، اب ہم مین چیز پہ آتے ہیں. اور سب سے پہلے جو یوتھ کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، آج کی جو جنریشن ہے وہ اتنی کنفیوزڈ ہے کہ وہ اس قسم کے فضول قسم کے کویشچن کرتی ہے کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا. یہاں تک جو ہے آپ بھی فیس کرتے ہوں گے ان سب سچویشنز کو. کیوں یہ یوتھ اتنی گمراہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، اس کے بعد پھر اس کا جواب جو ہے وہ. دیکھیں، یوتھ گمراہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس میں میرا اور مجھ سے پہلے والے لوگوں کا قصور ہے. ہم نے وہ پاکستان جو قائد اعظم کا خواب تھا وہ اس قوم کو بالکل نہیں دیا. اور ظاہر ہے ایک ایلیمنٹ مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ کا تو ہونا تھا، کیونکہ جو خواب قائد اعظم نے 9 کروڑ مسلمان جو پاکستان اور اس وقت ہندوستان میں رہتے تھے، ان کو یہ خواب دیا تھا کہ آپ کو ایکول اپرچونیٹیز ہوں گی، آپ کو انصاف ملے گا، آپ کی گروتھ کی اپرچونیٹیز ہوں گی، ہم کسی رنگ و نسل اور کوئی فیوڈل لینڈ لارڈ انڈسٹریلسٹ کوئی گروپنگ نہیں ہوگی، ہم سارے ایکول اپرچونیٹیز کریں. وہ ہم نہیں دے سکے. اور جب نہیں دے سکیں گے تو جو قوم یا ینگسٹر آج مایوس ہے، تو اس میں میرا یا مجھ سے پہلے والے لوگوں کا قصور ہے کہ ہم قائد اعظم کو کنیکٹ ہی نہیں کر سکے. اور پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے ملک میں جو 75-77 سال سے گورننس رہی وہ آپ کے سامنے ہے. وہ بھی کوئی رول ماڈل نہیں تھی ہماری یوتھ کے لیے کہ لوگ کہیں کہ یار کمال کی لیڈرشپ ہے. قائد اعظم کے بعد اور لیاقت علی خان کے بعد میں بہت زیادہ پرائڈ اس سینس میں نہیں لے سکتا اپنی لیڈرشپ پہ کہ وہ سیلف لیس تھی، وہ ڈیووٹڈ تھی اور وہ ڈیڈیکیٹڈ تھی جس طرح قائد اعظم تھے. اس وجہ سے یوتھ ڈس اپوائنٹڈ ہے. اور میں بیسیکلی جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے یہاں آنے کا یا کسی بھی مجھے کوئی یونیورسٹی بلاتی ہے، کالج بلاتا ہے، یونیورسٹی بلاتی ہے، میں اپنے پیٹرول پہ جاتا ہوں اور شرط رکھتا ہوں کہ پیسے دیں گے تو نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں اپنا قرض تو کم کروں نا جو اس ملک نے میرے لیے کیا، اپنا کنٹریبیوشن تو یوتھ کو مایوسی بائی ڈیفالٹ ہے کیونکہ ہم نہیں وہ کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے لیڈرز کو کرنا چاہیے تھا. تو سوال جو ہے وہ یوتھ یہ پوچھتی ہے، تو پھر کچھ تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں کہ کیوں، کیا ریزنز تھیں. جی میں جو آپ کے نوجوان نسل اگر اس میں دیکھ رہی ہے نا، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ 1700 بادشاہی ماسک گوگل کریں کہ 1700 میں کیسی تھی بادشاہی مسجد. آپ کو اس کے گنبد، میناروں کے اور بادشاہی مسجد کے نظر نہیں آئیں گے. اچھا، نہیں ہوں گے اسے. تو اکثر بچے سمجھتے ہیں کہ شاید انڈر کنسٹرکشن تھی اس وقت کی تصویریں، ایسا نہیں تھا. میجورٹی لاہور شہر میں مسلمانوں کی تھی اور جنگ ہو رہی تھی انگریزوں اور سکھوں کے درمیان لاہور پر قبضے کے لیے کہ لاہور پہ کس کا کنٹرول ہونا چاہیے. اس شک کی بنیاد پر کہ ان
मीनारों और इन गुंबदों के ऊपर तोपें गाड़ी गई हैं और दुश्मन पर फायर किया जा रहा है, ज़मीन से कैनन फायर करके, तोपों का फायर करके इन गुंबदों को शहीद कर दिया गया। घोड़ों के अस्तबल में कन्वर्ट कर दिया सिखों का जब कंट्रोल हो गया शहर को। ना नमाज हुई ना अजान हुई तकरीबन 200 साल इस मस्जिद को, इस मस्जिद को, बादशाही मस्जिद को। जो दीवान खाने थे उनको मिलिट्री छावनी और कैंटोनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बच्चे जब वो तस्वीर देखेंगे और आज की तस्वीर देखेंगे बादशाही मस्जिद की, 1930 में कुछ मुसलमान लीडर्स ने अंग्रेज़ों से, जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया सिखों के बाद, तो उनसे दरख्वास्त की कि ये हमारा बहुत बड़ा प्राइड है, एक रिलीजियस और सिंबल है, इसको रिवाइव कर दें। अंग्रेज़ों ने कहा कि ये इस खस्ता हालत में जा चुकी है कि हम इसको वन टाइम फंडिंग नहीं कर सकते, हर साल हम फंड दिया करेंगे ताकि रिवाइव हो जाए। और आपको सुनकर शायद हैरत होगी, जो बादशाही मस्जिद आज है ये 1960 में मुकम्मल हुई थी, पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद। 1930 से लेके 1960 तक रेस्टोरेशन। जब मस्जिद की आप हालत देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हमें मुल्क क्यों चाहिए था। आज फ़लस्तीन में देख लें, एक आज़ाद मुल्क नहीं है, काबिज़ हैं, उनकी एयरफोर्स जितनी बॉम्बिंग करती है, एक एक जहाज़ 2-2 टन बॉम्ब्स गिराता है। जब मैं उसी तरह के पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ उड़ा चुका हूँ, आपको अंदाज़ा है, तो आई कैन इमेजिन कि क्या वो डेवस्टेशन ज़मीन पर होती है, और उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं। और जब चैलेंज करने वाला ना हो और आप आज़ाद ना हो और आप महकूम हो, तो फिर प्राइस ये है जो वो अपनी ज़िंदगी, अपने खून, अपने बच्चों और अपनी बिल्डिंग और अपना सारा कारोबार असासा तबाह करवा के दे रहे हैं। ये आज़ादी नहीं है। तो हमें आज़ादी तो चाहिए थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो लेकिन आज़ादी जिस मकसद के लिए हासिल की गई थी वो पूरा ना होने का मतलब ये नहीं कि हम आज़ादी पे क्वेश्चन करें। तो बच्चों को मायूसी, मुझे तो उन्हीं से उम्मीद है। मैं अक्सर बच्चों के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार हमें माफ़ कर दो, लेकिन इंशाल्लाह जो आपका जज्बा है, जो आपकी मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन है टू डू द थिंग्स राइट, इंशाल्लाह ताला आप हमसे बेहतर पाकिस्तान करोगे और हमें माफ़ कर दें। और मतलब वो बच्चे, क्योंकि सवाल तो फिर पूछेंगे ना, इसको सवाल तो होगा, क्योंकि जो एक डैमेज हो चुका हुआ है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जब उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, चीज़ें नहीं हो रही हैं और उनको आगे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, तो सवाल तो करेंगे। लेकिन जिस लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था, जो मैं उसी पे आया था कि फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और वो एक नई रियासत के लिए दाग बेल पड़ती है और वो होता है। तो उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, कायद-ए-आज़म जितने बड़े लीडर थे, और मैं नाउज़ुबिल्लाह किसी नबी की बात नहीं कर रहा, मैं एक 75 साल पहले हम जैसा एक शहरी था बात कर रहा हूँ। ये वो शख्सियत है, मैं जिसको एस्पिरेशन क्यों लेता हूँ और मेरे लिए क्यों एक रोल मॉडल है। ये वो शख्स है, जब गवर्नर जनरल बन जाते हैं, आखिरी दिनों में ज़ियारत में बीमार रहते हैं, बहुत निढाल रहते हैं, सारा दिन बात नहीं कर पाते। एक दिन थोड़े फ्रेश हुए, लॉन में बैठे होते, एडीसी को बुलाया कि मेरा सिगार का बिल लेके आओ। तो एडीसी ने कहा कि सर आप इस मुल्क के गवर्नर जनरल हैं और आपकी एंटाइटलमेंट है कि आपके बिल्स जो पर्सनल हैं वो सरकारी ख़जाने से अदा कर दिए जाएँ। तो वो बिल, हमने, आपकी तबीयत भी बहुत नासाज थी, वो बिल पे हो चुके हैं। उन्होंने कहा वो सारे बिल लेके आओ। वो बिल मंगवाए गए, अपनी ज़ाती चेक बुक से वो बिल काटा, और अंग्रेज़ी में कहते हैं सिगार पीना बुरी आदत है, मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का ख़र्चा क्यों उठाए। तो कंपेयर करें, मैं पुराना रोल मॉडल 1400 साल पहले तो नहीं बात कर रहा नहीं। हाँ, ये तो अभी ये वो शख्स है जिन्होंने ज़ियारत में खाना पीना छोड़ दिया, और डॉक्टरों को बहुत फिक्र हुई। उन्होंने फातिमा जना से कहा कि इनकी ज़िंदगी को बीमारी की निस्बत कमज़ोरी से ज़्यादा, हाँ, इनका वज़न कम होता जा रहा है और दवाई कोई असर नहीं कर रही, किसी तरह इनको खाना खिलाएं। फातिमा जना ने एडीसी से पूछा कि क्या करें। एडीसी ने कहा कि लाहौर में एक ममदोट हाउस है, वहाँ का फ़लाँ बावर्ची कायद-ए-आज़म को पसंद है, और जब ये लाहौर तशरीफ़ ले जाते हैं तो उस बावर्ची को बाय नेम बुला लेते हैं। तो क्यों ना हम कायद-ए-आज़म से पूछे बगैर, क्योंकि इजाज़त तो मिलेगी नहीं, हम उसको कोयटा जहाज़ पे बुलाते हैं, ज़ियारत बुलाते हैं, उससे खाना बनवाते हैं, शायद खा लें। वही हुआ, खाना बनाया गया। फातिमा जना ने उस शेफ़ से कहा कि जो बेहतरीन खाना तुम कायद-ए-आज़म को पसंदीदा वो बनाओ। बनाया, बहन खाना अंदर ले गई, कायद-ए-आज़म को नहीं पता था। बहन ने ज़िद की कि आपने इतने दिन से नहीं खाया, थोड़ा चख लें। तो जब चखा तो बहन की खुशी की इंतहा न रही कि उन्होंने पेट भर के खाना खाया। बर्तन उठाए गए, थोड़ी देर बाद एडीसी को अंदर बुलाया, और अंदर बुलाने के बाद कायदों ने उससे पूछा कि खाना किसने बनाया। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि झूठ बोले, क्या कहें। तो उसने सच बताया कि जी वो बावर्ची हमने लाहौर से बुलाया था। उसको बुलाया, उसको कैश इनाम दिया, अपनी ज़ाती चेक बुक से उसका रिटर्न टिकट का ख़र्चा रखा जहाज़ का, और अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं इसको वापस भेज दो, ये गरीब कौम है, मेरे मुंह के जायके के लिए अय्याशी की मुतामिल नहीं हो सकती। ये लीडर मैं आज 75 साल पहले बच्चों को दिखा रहा हूँ। आज किससे कंपेयर करूँ मैं किससे कंपेयर करूँ? लेकिन मैं दिखाना तो मेरा फ़र्ज़ है कि ये स्टैंडर्ड था, था। एथिक्स, मोरालिटी का ये आलम था। तो
ان کی زندگی کے میں بولتا جاؤں گا، لیکن اگر کوئی ریلیونس بنے یا کوئی پک کرنا چاہے آج کا لیڈر تو تبھی وہ ہے. لیکن بچوں کو مایوس ہونے کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بھی ہم ہی میں سے ایک شخص تھا، ایک بیرسٹر تھا. یہ وہ بیرسٹر ہے جو بہت مہنگا وکیل ہے اور نوجوان وکیل ہے، اتنا قابل وکیل ہے کہ کیس پڑھتا ہے، مقدمہ دیکھتا ہے مقدمہ میں نے لڑنا ہے کہ نہیں، کیونکہ سچ پہ بیس ہے کہ نہیں ہے. اگر سچ پہ اس کو لگتا تھا کیس لڑتا تھا. ایک ہندو کلائنٹ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا میرا مقدمہ لڑیں، اور قاعدہ نے کیس پڑھنے کے بعد اس سے کہا کہ لڑوں گا اور 10 پیشیوں میں تمہارا مقدمہ ختم کر دوں گا، ختم ہو جائے گا، اور ہر پیشی کا 500 روپے لوں گا. اس زمانے میں 500 روپے بھی بہت تھا، اور دوسرا وکیل کے ہاتھ میں تھا کہ کتنی پیشیوں میں. یہ 50-50 20-20 سال مقدمے نہیں چلتے تھے. ٹھیک، 10 پیشیوں 3 پیشیوں میں قاعدہ نے مقدمہ ختم کر دیا اور جیت لیا. وہ ہندو کلائنٹ آیا جس نے 5000 ایڈوانس دیا تھا 10 پیشیوں کا. قاعدہ اعظم نے 3.5 پیشیوں میں کیونکہ ختم کیا تو 3500 روپے جو پیشیاں نہیں ہوئی تھی اس کو واپس کیا. اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کی قابلیت ہے، یہ پیشہ ورانہ مہارت ہے، 10 میں آپ نے 3 میں ختم کر دیا تو یہ تو پیسے آپ کے ہوئے. تو قاعدہ اعظم نے انگریزی میں کہا کہ جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. تو ایسا لیڈر صرف افسانوی باتیں نہیں میں کر رہا، لیکن مجھے تو افسانوی لگ رہی ہے نا، کیونکہ آپ کو ریلیونس نہیں ملتی نا. ہاں کچھ ریلیٹ نہیں، کنیکٹیوٹی نہیں ملتی، کوئی ریلیٹ نہیں کر پاتے اس میں. اور پھر جب پاکستان کا مقدمہ جب شروع ہوا، وہ تو چھوٹے مقدمے باقی جو ہے مقدمہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس پاکستانی مقدمے میں پھر وہاں پہ جس طرح سے وائس رائے کے ساتھ جو ڈبیٹ تھی یا جو ہندوؤں کے ساتھ تھی، وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیے قائد اعظم سے کسی نے پوچھا جب وہ آخری دنوں بہت کمزور تھے، ایک دوست نے پوچھا جب TB بھی تھی اور بتائی انہوں نے کسی کو نہیں تھی، وزن کم ہوتا جا رہا تھا، بہت امیر تھے، پیسہ بہت تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ مسٹر جناح، لیکن وہ تو اپنی گاڑی لے کے آئے وہاں سے، 11 سال پرانی، کوئی جہاز بھی، اور جی اس پہ میں آتا ہوں، وہ گورنر جنرل کی بھی بات کریں گے کہ وہ ایز اے گورنر جنرل کیسے تھے. دیکھیے قائد اعظم آخری دنوں میں پاکستان بننے سے پہلے ان کو بہت جون 1947 میں بڑا سویر TB کا اٹیک ہوا تھا. کوئی اور ہوتا چھوڑ جاتا. تو کسی نے اسے پوچھا، قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ بہت امیر ہیں اور آپ کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے، تو کیوں اتنی جان اپنی خراب کر رہے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اگلے جہان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو صرف 3 لفظ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ دے، وہ کہے ویل ڈن مسٹر جناح. ارے اللہ، یہ پیشن تھی. جب یہ کسی کی پیشن ہو تو پھر آگے کیا کوئی رکاوٹ ہوگی؟ رکاوٹ کیا ہوگی. اب آتے ہیں جو آپ نے گورنر جنرل پوچھا. سیلف لیسنس میری نظر میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں مختلف یونیورسٹیوں میں، تو میری نظر میں سیلف لیسنس پہلا کرائٹیریا ہے. جب پاکستان بن گیا تو 1 روپے تنخواہ رکھی، اپنی 11 سالہ پرانی بامبے سے گاڑی لے کے آئے، وہی گاڑی آئی، اور کہا یہ گورنر جنرل کی گاڑی ہوگی. جہاز پرانا استعمال کیا، کہا کہ گورنر جنرل میں اگر کوئی ایکسپینس ہوگا روٹین بریڈ سے لے کر تو جب تک میں انیشلز نہیں کروں گا بل ادا نہیں ہوگا. بل ادا نہیں ہوگا. 37 روپے کا ایک دفعہ بل آیا، فرنیچر کا تھا، اپروول کے لیے. ایک چیز پوچھنا شروع کر دی کہ یہ کیوں لینی ہے، یہ کس لیے لینی ہے، یہ کس لیے لینی ہے. ایک 7 روپے کی کرسی پہ آ کے رک گئے. تو سٹاف سے پوچھا یہ کرسی کس کے لیے چاہیے؟ تو سٹاف نے کہا کہ سر فاطمہ جناح کے کمرے کے لیے کرسی چاہیے. اس کرسی کو کراس آؤٹ کیا، کاٹ دیا. اور انگریزی میں کہتے ہیں، فاطی کہتے تھے اپنی بہن کو پیار سے، فاطی اپنے لیے چیئر افورڈ کر سکتی ہے تو قوم اس کے خرچوں کا بل کیوں اٹھائے. اللہ، یہ وہ ہے. پھر یہیں ختم نہیں ہوتی. فاطمہ جناح فون کرتی ہیں بیکری والے کو جہاں سے گورنر جنرل ہاؤس کی ڈبل روٹی آتی ہے، اور فون کر کے کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری 2 بہن بھائی ہیں، 3 یا 4 سلائس لیتے ہیں صبح ناشتے میں، باقی ڈبل روٹی اگلے دن باسی ہو جاتی ہے. اس میں فریج وغیرہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے تو بریڈ ضائع جاتی ہے. قائد اعظم کہہ رہے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے چھوٹا سانچہ بنا دیں 4 سلائس کا. اس جو بچی ہوئی ڈبل روٹی تھی اس سے ملک نہیں امیر ہونا تھا. لیڈر کہتا ہے میرے سے شروع کرو پہلے. لیکن مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. کراچی کی ایک بیکری ہے، اس نے وہ سانچہ آج بھی سنبھالا ہوا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے. لیڈر آپ کو پیغام دیتا ہے کہ پہلے میں بھوکا رہوں گا پھر آپ بھوکے رہوں گا. ابو الحسن اصفہانی US میں، امریکہ میں ہمارے پہلے سفیر تھے. پاکستان بنے 14 دن صرف گزرے تھے. 28 اگست 1947 قائد اعظم کو ملنے آتے ہیں گورنر جنرل ہاؤس میں. شام کا ٹائم ہے، رات کے 9 بجے میٹنگ ختم ہوئی، جانے لگے اٹھ کے. کہتے ہیں 9 بجے جب کمرے سے نکلے تو قائد اعظم نے پہلے کمرے کی بتی بند کر دی. کوریڈور میں جاتے جا رہے ہیں تو لائٹیں آف کرتے جا رہے ہیں برآمدے کی. پھر سیڑھیوں پہ جا کے کھڑے ہو گئے
تو ابو الحسن اصفہانی کہتے ہیں کہ میں نے حوصلہ کر کے کہا کہ گورنر جنرل صاحب یہ تو گورنر جنرل کا گھر ہے، اس میں تو لائٹیں جلتی رہنی چاہیے. تو قائد اعظم کہتے ہیں اسی لیے تو بند کر رہا ہوں کہ یہ گورنر جنرل کا گھر ہے. یہ لائٹیں لوگوں کے پیسوں سے جل رہی ہیں، اپنا گھر ہوتا تو جلائے رکھتا. میں سیڑھیوں پہ کھڑا ہوں، تم سیڑھیوں سے اتر جاؤ تو سیڑھیوں کی لائٹ آف کر کے واپس جاؤ. کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یوتھ تک پہنچنی چاہیے، اور اس کا بیڑا آپ نے اٹھایا کہ یار یہ میں نے پہنچانی ہے چیزیں. پہنچنے نہیں دی جاتی، نہیں دی جاتی کیونکہ پہنچنے اس لیے نہیں دی جانی چاہیے کہ پھر وہ کمپیئر کریں گے، وہ کانٹرڈکشن ہو جاتی پھر کانٹرڈکشن ہو جائے گی ہمارے عملیات میں. جو شیف واپس بھیج دے، جو سگار کا بل اپنا دے دے، جو ڈبل روٹی چھوٹی کرا دے، جو کرسی بہن کو نہ لینے دے، یہی ختم نہیں ہوتی. میں تو سناتا جاؤں گا. نہیں پلیز پلیز پلیز، کیونکہ یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ بننی چاہیے. دیکھیے آج کل کتنی اقربا پروری ہے، رشتہ داروں کو نوازنا، دور پرے رشتہ داروں کو نوازنا. میں آپ کو قائد اعظم کا مثال بتا دیتا ہوں، اگر کوئی فالو کر سکتا ہے تو کرے. کیپٹن گل حسن، جو بعد میں جنرل گل حسن پاکستان آرمی چیف بنے، بعد میں ریٹائر ہوئے، وہ قائد اعظم کے اے ڈی سی تھے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا سگا بھائی احمد علی قائد اعظم کو ملنے آیا، اور آ کے اس نے اپنا کارڈ دیا کہ قائد اعظم سے بولو بھائی آیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کارڈ پہ پڑھا، اس پہ لکھا ہوتا ہے احمد علی بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان. یہ وزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے. اچھا. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے بھائی سے؟ انہوں نے کہا نہیں لی، صرف کارڈ دے دو وہ بلا لیں گے. تو کہتے ہیں اندر چلا گیا، میں قائد اعظم کو جا کے بتایا کہ آپ کا بھائی آیا اور کارڈ یہ دے رہا ہے. قائد اعظم نے کارڈ پڑھا، لال پین پکڑا، سیکنڈ لائن جس میں لکھا ہوتا بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان، اس کو لائن کو کاٹا. کاٹنے کے بعد کارڈ اے ڈی سی کو واپس دیا، اور کیا کہتے ہیں اس کو بولو نیا کارڈ بنوائے، شاید مل لوں. شاید مل لوں. تو کیا کریں تو کیا کریں گے؟ مطلب یہ عالم ہے کہ مکس نہیں ہو سکتی دو چیزیں، سرکار اور فیملی مکس نہیں ہو سکتی. آج کل کے پولیٹیشین سے پوچھیں وہ تو کہتا ہے تو فیملی کے لیے تو آئے ہیں ہم، رشتہ داروں کے لیے تو ہم سیاست کر رہے ہیں، اور کس لیے آ رہے ہیں؟ اس کو بھانجا بھتیجا کزن انہی کو تو نوازنا ہے. اور اپنے بھائی کا کارڈ کاٹ کے واپس بھیج دیا کہ شاید مل لوں. ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہ یار وہ تصویریں جو تھیں وہاں پہ شاید ترکی کی، وہ ساری کچھ ہر جگہ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہر جگہ پہ مینڈیٹری ہے کہ جی قائد اعظم تصویر ہر جگہ تصویر لگی ہونی چاہیے. تو وہ تو یہاں پہ بھی چل رہا ہے، لیکن اتنا احترام کیا جان کے یا ڈیلیبریٹلی یا پلان، جس سے بھی آپ نے بات کی کہ وہ کرنے دیا نہیں جا رہا. مختلف جگہوں پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ اندرونی رکاوٹیں بھی ہیں، بیرونی رکاوٹیں بھی ہیں. تو ان کے لیے آپ تو فائٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک تو مجھے یقین ہے کہ حکومتی سطح پہ میرا خیال ہے سچ آپ کو کوئی ایسا کوئی پذیرائی نہیں مل رہی، میں توقع بھی نہیں کر رہا، اس میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا اس میں. لیکن کس طرح سے کیا صرف اسی طرح سے پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، یا کوئی اور بھی مینڈیٹ ہو سکتا ہے؟ اور بہت سارے ہیں، لیکن ظاہر ہے دکھانا کوئی نہیں چاہے گا نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کون سی پولیٹیکل پارٹی مجھے بلانا چاہے گی. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. بیگم زینت 1946 کے الیکشن تھے، وہ ایک پولنگ ایجنٹ تھی مسلم لیگ کی قائد اعظم کی طرف سے. شام کو جب پولنگ ختم ہوئی تو انہوں نے سارے پولنگ ایجنٹس کو ڈی بریف کے لیے بلایا ہوا تھا کہ مجھے آ کے بریف کرو آج پولنگ کیسی ہوئی. بیگم زینت امان نے شام کو قائد اعظم کو بڑا فخریہ انداز میں کہا کہ مسٹر جناح آج میں نے 2 بوگس ووٹ ڈالے ہیں مسلم لیگ کے حق میں. ارے! اور قائد اعظم آگے سے کیا کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کرنے کی. میں پاکستان بنانا چاہتا ہوں لوگوں کی ایسپریشن سے، نہ کہ بلف اور بلنڈر اور چیٹنگ کر کے. جاؤ اور دونوں ووٹ کینسل کرواؤ. اب بتائیں مجھے کون سی پارٹی جو کہے گی کہ آپ آگے یہ آپ ووٹ کینسل کریں. آج تو شاباش ملے گی اس کو جو 10-20 ہزار ڈالے، 2 ووٹ تو چھوڑے، ووٹ ڈالے. تو یہ سٹینڈرڈ ہمارے لیڈر نے، اور میں 1400 سال پرانی باتیں نہیں کر رہا. جس کو آپ کہیں گے نہیں جی وہ تو نبیوں کی باتیں کر رہے تھے، آپ ہم انسان آدمی ہیں کیسے فالو کریں. میں تو ان کی باتیں ایسے شخص کی بات کر رہا ہوں جس کو لالچ دیا گیا. میں آج کل کے ایک اور ریلیونس بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جب 1947 جون میں یہ فائنل ہو گیا یا فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان اور ہندوستان 2 علیحدہ ملک ہوں گے 3 مہینے پہلے آزادی سے، تو پوری کوشش کی کانگریس نے کہ کسی طرح قائد اعظم کو کوئی لالچ دے کے اس باز رکھا جائے اس ضد سے کہ پاکستان مجھے چاہیے. اچھا.
تو سب سے پہلے ماؤنٹ بیٹن نے اپنے گھر میں بلایا اور قائد اعظم کو کہا کہ آپ کو جو منسٹریز چاہتے ہیں، جو وزارتیں، جو چاہیے میں لے دیتا ہوں کانگریس سے، پاکستان کی ضد چھوڑ دیں. نہیں مانے، بلکہ ناراض ہو گیا کہ نہرو آیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو کچھ چاہیے. نہیں مانے. ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پولیٹیشین تھے، کو نعوذ باللہ کو پیغمبر نہیں تھے. ایک ان کا بھی ایک پرائس ہوگی. بالکل. گاندھی ہے، گاندھی نے آگے کیا آفر کیا؟ اس نے کہا مسٹر جناح اگر آپ پاکستان کی ضد چھوڑ دیں تو آزاد ہندوستان جو پورا ایک رہے گا برٹش کے جانے کے بعد، پہلا وزیر اعظم ہم آپ کو بنانے کو تیار ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا یونائٹڈ انڈیا کہاں سے کہاں تک ہونا تھا؟ KPK سے بنگلہ دیش تک. پہلا وزیر اعظم آپ کو بنانے کو تیار ہیں. قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ انگریزی میں کہا، میں کوشش کرتا ہوں اردو. کہتے ہیں جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میری قوم کی امانت ہے، اور میں امین ہوتے ہوئے قوم کی امانت نہیں بیچ سکتا. آج کل کتنی جلدی ہم اندر ڈرائنگ روم میں میٹنگ ہوتی ہے، باہر نکل کے ٹکٹیں بھی ہو جاتی ہیں، جمہوریت کی بچ جاتی ہے. تو کیا کمپیئر کروں میں؟ آپ جب یوتھ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو یوتھ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے قائد اعظم کے حوالے سے؟ دیکھیے یوتھ کو تو کنیکٹڈ نہیں ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت زبردست کام کر رہا ہوں. کوسچنس کیا پوچھتے ہیں وہ؟ یوتھ کہتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کون ہمیں کر کے دکھائے گا؟ آپ تو تھیوری کر کے بتا رہے ہیں ہمیں، آپ تو ایک ہمیں شیشہ دکھا رہے ہیں کہ یہ مرر دکھا رہا ہے. دوسری طرف کھڑا ہوا شخص کتنا عمل کرتا ہے شیشے کے اوپر دیکھنے کے بعد؟ اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو وہ بھی تو کوئی حل نکالے. لیکن وہی والی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ برائی دیکھو تو یا زبان سے روکو یا ہاتھ سے روکو یا دل میں برا کہو. تو میں نے کہا اگر میں دل میں بھی برا کہہ سکتا ہوں، زبان سے بھی میں برا کہہ کے ہاتھ سے نہ بھی روک سکوں، لیکن لوگوں کو یا خاص طور پہ نوجوان نسل کو ریئل سٹینڈرڈ تو لیڈر نے جو ہمارے سیٹ کیے وہ تو دکھاتا جاؤں. وہ تو ٹھیک ہو گیا. اگر ہم باہر جائیں، پاکستان سے باہر نکلیں، اور جو آپ نے کہا کہ 200 کے قریب آپ کے پاس ہیں چیزیں جو لوگوں نے بیان دیے ہوئے ہیں، چیزیں کہیں ہوئی قائد اعظم کے بارے میں، اسٹیٹمنٹس، کچھ اسٹیٹمنٹ شیئر کرنا چاہیں گے آپ کے؟ جی ضرور. لارڈ پیتھک یہ یونائٹڈ انڈیا کے سیکرٹری تھے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے. یونائٹڈ انڈیا، پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا. اس نے زبردست بات کی. اس نے انگریزی میں کہا جناح ڈائیڈ بائی دی ہینڈز آف این اسیسن. قتل ہوئے تھے. سوری گاندھی ڈائیڈ بائی دی ہینڈز آف این اسیسن. جناح ڈائیڈ بائی ہز ڈیووشن ٹو پاکستان. ڈائیڈ بائی ہز ڈیووشن ٹو پاکستان. فرق دیکھیے تم. وجے لکشمی پانڈے نہرو کی بہن تھی اور ظاہر ہے سب سے بڑی مخالفوں میں شمار ہوتا ہے. انہوں نے کیا خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو ہندوستان تقسیم نہ ہوتا. یہ دیکھیے نا، ہیری ٹرومن امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ قائد اعظم کو جو محبت اور عقیدت اپنی زندگی میں ملی ہے شاید ہی کسی شخص کو اپنی زندگی میں ملی ہو. امریکن پریزیڈنٹ ان کے بارے میں کہتا ہے. اینڈ آئی کین گو آن اینڈ آن. کرسٹوفر لی ہالی ووڈ کا ایکٹر تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ موسٹ آنیسٹ اینڈ انکرپٹبل اینڈ سپریم انٹیگریٹی. تو یہ نہیں ہوتا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن، عام طور پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ایک ہم ہاف پورشن دیتے ہیں ان کی کوٹیشن کا کہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا ہمیں پتہ ہوتا کہ اگر قائد اعظم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے ہم پاکستان اتنی جلدی تقسیم نہ کریں. یہاں تھے. تو سیکنڈ پورشن ضرور میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو نہیں بتایا جاتا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ قائد اعظم نے اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے ہم پاکستان کی تقسیم کچھ عرصہ ڈیلے کر دیتے، کیونکہ وہ پاکستان کے ٹاپک پر یا پاکستان کے سبجیکٹ پر کسی طرح کی فلیکسیبلٹی یا لچک دکھانے کو تیار نہیں تھے. یہ ٹریبیوٹ ہے نا آپ کا مخالف آپ کو کہہ رہا ہے کہ یو آر ناٹ فلیکسیبل. اور گاندھی کو کیا جواب دیا کہ میں تو کسی قیمت پر بھی بکنے کو تیار نہیں. تو یہ لیڈر بننا بہت مشکل ہے. ایسا شخص جو امیر ہو، زیارت جاتے ہیں، سردیاں جانے سے پہلے کوئٹہ رکتا ہے جہاز، سردی بہت ہے، کاٹن کی جرابیں کراچی کے موسم کے حساب سے پہنی ہوئی ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ جناب یہاں تو وولن ساکس چاہیے فوراً. ADC ہے بریگیڈیئر نور جو اس کا کیپٹن نور تھے، میرے پاس ان کا انٹرویو ہے. انہوں نے کہا ADC کو بلا کے کہ جرابیں لے آؤ میرے لیے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو سردی بھی بہت ہے. 10 روپے اپنی جیب سے دیے. جب ADC کے خود بتاتے ہیں کہ جب میں دروازے پہ پہنچا تو قائد اعظم نے بلایا مجھے کہ بات سنو، جب بازار جاؤ تو یہ ایک تو سرکاری گاڑی پہ مت جانا اور دوسرا دکاندار کو یہ مت بتانا کہ قائد اعظم کے لیے جرابیں ہیں، کیونکہ
میں نہیں چاہتا کہ وہ پیسے نہ لے اور کسی غریب کا میری وجہ سے نقصان ہو جائے. یہ ہے لیڈر. پھر زیارت میں جاتے ہیں, جو بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ وہاں بجلی نہیں تھی ان دنوں, الیکٹریسٹی نہیں تھی, جنریٹر چلتا تھا آلموسٹ سارا دن, رات کو بھی کافی. تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ تو فضول خرچی ہے, غریب ملک ہے, جنریٹر میرے لیے کیوں اتنی دیر چلتا ہے, 6 بجے جنریٹر بند کر دیا جائے روزانہ. اب 6 بجے جنریٹر بند ہو جاتا تھا. وہی بریگیڈیئر نور کہتے ہیں کہ میں ایک دن 9 بجے رات کو گزرا قائد اعظم کے کمرے سے آگے سے, تو کیروسین لیمپ جلا کے سرکاری فائلوں کو میں نے کھڑکی سے دیکھا, سرکاری فائلیں نپٹا رہے تھے. میں نے ہمت کر کے نوک کیا اور کہا کہ سر آپ سرکاری کام کر رہے ہیں تو جنریٹر چلوا دوں. تو حکم کیا آگے سے دے رہے ہیں, جواب کیا دیتے ہیں آگے سے, کہتے ہیں نہیں, یہاں کے تمام قوانین گورنر جنرل پر بھی لاگو ہوتے ہیں اور یہ میرا قصور ہے کہ میں نے وقت پر اپنا کام ختم کیوں نہیں کیا. تو لا ابائڈنس کی تو آئی کین گو آن اینڈ آن. اس میں تو اتنی باتیں ہیں ان کی کہ آپ میرا خیال ہے ہر شعبے میں ہمیں وہ چھوڑ گئے ہیں, ایگزامپل چھوڑ گئے ہیں. لیڈرشپ آپ پڑھاتے بھی ہیں, آپ لیڈرشپ خاص طور پہ پڑھاتے ہیں, لیڈرشپ کی کوالٹیز کوئی یوتھ کے لیے بتائیں گے قائد اعظم کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی, کہ کیا لیڈر کیسا ہونا ہے؟ ہمیں نہیں مل رہا, آپ اتنے عرصے سے وہ ٹٹول رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, اور ہٹ اینڈ ٹرائل کی بیسس پہ جو ہے زبردستی کسی کو لیڈر بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, پھر نہیں بنتا, پھر کچھ اور چلا جاتا ہے. پورا پروسیس ایک جو ہے ہمارا چل رہا ہے. لیڈر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ لیڈر میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا, وہ سیلف لیسنس. پہلا کہ اپنا لالچ نہ ہو. جب میرا اپنا لالچ ختم ہو گیا تو میرا تو پھر سارا قبلہ ادھر ہو گیا نا. اینڈ دوسری اس کی ڈیڈیکیشن یا کمٹمنٹ ٹو دا کاز, ٹو دا پرپز. یہ ایک جو میرا خیال ہے قائد اعظم میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ایک لیڈر میں ویژن بھی نمبر 3, اور ویژن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ سے انٹیگریٹی کی باتیں کہی ہیں, سیلف لیسنس کی باتیں کہی ہیں, کہ اپنے پہ نہیں خرچنا, بہن پہ نہیں خرچنے دینا, ڈبل روٹی واپس کریں, تو یہ باتیں. ویژن یہ اکثر بچوں کو, آپ نے کہا نا یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ قائد اعظم کیسے لیڈر تھے. بچے کہتے ہیں کہ سر وہ ویژنری لیڈر تھے. میں ان سے کہتا ہوں سمجھاؤ مجھے ویژنری لیڈر ود اینی ایگزامپل. وہ کہتے ہیں نہیں یہی پتہ ہے کہ ویژنری لیڈر. پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے ورلڈ وار 2 میں ایویشن کا رول دیکھا تھا, فائٹر نئے نئے جہاز بنے تھے. تو وہ دیکھنے کے بعد جب پاکستان بنا تو آپ اندازہ لگائیے کہ 3 ملٹری اکیڈمی تھی نئی نئے پاکستان میں, ایک آرمی کی, ایک نیوی کی, ایک ایئر فورس کی. 13 اپریل 1948 صرف ایک ہی اپنی زندگی میں ملٹری اکیڈمی وزٹ کی, اور وہ تھی ایئر فورس اکیڈمی. اچھا. اور ویژن کی میں بات کروں, اور ویژن یہ, اور وہاں پہ ایڈریس کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, وہاں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ملک کمزور فضائیہ کی وجہ سے اور کمزور فضائیہ کے ہوتے ہوئے دشمن کی نشانے پر ہوتا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے اپنی فضائیہ مضبوط ترین کرے, جو دنیا میں کسی بھی ایئر فورس سے دوسرے نمبر پر نہ ہو. آج بھی پاک فضائیہ وہی انگریزی کے لفظ ان کے استعمال کرتی ہے, پاکستان ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن, انہوں نے کہا تھا. یہ ان کی ویژن تھی. 2019 میں کیا ہوا جو ہم نے جہاز شوٹ کیا تھا ہندوستان کا, وہ قائد اعظم کی روشنی میں. اور دوسری ویژن کے متعلق جو میں ایک نشانی بتا رہا ہوں کہ لیڈر میں ویژن ضرور ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہونا ٹھہر گیا تو کانگریس نے اسمارٹ چال چلی, اور انہوں نے اپنا نیا گورنر جنرل ہندوستان کا, نئے ہندوستان کا اعلان کر دیا کہ ماؤنٹ بیٹن ہمارا گورنر جنرل ہوگا, جو اس وقت وائس رائے تھا. ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو بلایا میٹنگ اور کہا کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے ہندوستان نے, پاکستان بھی اعلان کرے کہ آپ کا بھی گورنر جنرل میں ہوں گا, دونوں ملکوں کا گورنر جنرل میں ہوں گا. کچھ سوچنے کے بعد قائد اعظم نے انکار کر دیا کہ آپ ہمارے گورنر جنرل نہیں ہوں گے. اب ویژن پہ میں لا رہا ہوں بات کو, سوچیے ذرا کیوں انکار کیا ہوگا. ایک چیز جو میں نے پڑھی جس سے میں اخذ کر سکتا ہوں, اور ایک قائد اعظم نے کہی, میں دونوں باتیں کرتا ہوں. اخذ میں نے یہ کیا, ان کا خیال یہ تھا کہ مجھے ٹی بی ہے, ڈاکٹروں نے مجھے چند مہینوں کی مہلت دی ہوئی ہے, میری زندگی کے بعد پیچھے ایسا کوئی لیڈر نہیں جو سٹینڈ لے سکے, اور اگر اس دونوں ملکوں کا ایک گورنر جنرل ہوا تو وہ یونائٹ کر دے گا, وہ دوبارہ یونائٹ کر دے گا. آج اگر سعودی عرب کا بادشاہ اعلان کرے کہ یہ ایسٹ اور ویسٹ سعودی عرب ہوں گے, 1 سال بعد کہے کہ مجھے تجربہ ٹھیک نہیں لگا, تو یونائٹڈ ہو جائے, تو یونائٹڈ ہو جائے گا, انڈو کر دیتا ہوں, تو گورنر جنرل بھی انڈو کر دے گا. لیڈرشپ ایک ہی ہے, اوپر باس بیٹھا ہے ایک ہی, تو پھر دو ڈیفرنٹ کیا اس کا کانسیپٹ ہی نہیں رہے گا. تو ایک یہ وجہ تھی کہ ان کو پتا تھا میری زندگی کے بعد میری ساری محنت سے آیا جائے. جو جواب دیا وہ کمال کا ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مسٹر وائس رائے, کل کو اگر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی تو تم کون سے ملک کے گورنر جنرل بنو گے؟ کیا جواب؟ بیرسٹر دیکھیں نا, بیرسٹر تھے نا بنیادی طور پہ,
ایسا نقطہ نکالا, کوئی کانفلکٹ آتا ہے, کوئی جنگ ہوتی ہے, اور آ گیا 1948 اور فوری طور پہ آ گیا, فوری طور پر آ گیا 1948 میں ثابت ہو گیا کہ قائداعظم کی یہ ویژن تھی. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ, تو میں نے بڑی مثالیں تھی, ویژن کی یہ مثال ہے کہ جو دور سوچ سکتے تھے. اور واقعی قائداعظم 13 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اور اگر گورنر جنرل ہندوستان اور پاکستان کا ایک ہی ہوتا تو ظاہر ہے وہ اعلان کر دیتا کچھ عرصے بعد کہ تجربہ ہمارا اچھا نہیں رہا تو یہ مرج ہو جائیں گے, مرج کر دیں گے. یہ ہے لائف سٹائل ان کا, اور وہ جو ابھی تک ہمیں ان کی سوٹنگز اور ان کی ٹائز اور ان کی جرابیں اور ان کے جوتے, واہ 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 واہ, وہ ایک بالکل ان کے ویژن سے, مطلب ویژن تو یہی تھا لیکن اس میں جو ایک پارٹیکل ویژن یا ایک دوسرا ویژن تھا اس سے ہٹ کے ذرا کیا اسٹائلش آدمی, کیا بابو آدمی. میں نے کم از کم میرا خیال ہے 3 کتابوں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے ٹائی کبھی ریپیٹ نہیں کی تھی, جو ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوسری دفعہ نہیں پہنتے تھے. میں کپڑوں کا تو مجھے پتہ ہی ہے, اور وہی میری ایک سب سے بڑی جستجو تھی اس کام میں کرتے وقت کہ ہم نے شیروانی ضرور پہنائی قائداعظم کو, میں شیروانی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ہم نے ایسی پہنائی کہ وہ جتنے سوٹڈ بوٹڈ تھے, ٹائیوں میں تھے, اتنے ہینڈسم اسٹائلش شوز شرٹس, تو وہ کدھر گئے قائداعظم. اب میرے پاس جو تصویریں ہیں اگر میں دکھاؤں آپ کو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ قائداعظم کے اتنے ویل ڈریسڈ. تو اسٹائل بہت زیادہ تھا, اور اسٹائل صرف ذاتی نہیں تھا. آپ کو میں ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ اسٹائل یا خرچ کرنے کی جو ان کی ایک حص تھی وہ بڑی مزے کی تھی, اور شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ میرے پاس قائداعظم کے نکاح نامے کی کاپی ہے. ارے واہ, اچھا. جو رتی جناح سے 105 سال پہلے ہوا تھا 1918 میں, 2023 سے 105 سال ہو گئے. اب اندازہ لگائیے اسٹائل کا یہ عالم ہے کہ اپنی بیوی کو 1001 روپیہ حق مہر لکھتے ہیں, اس نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے, اور جو آج ہم جس کو منہ دکھائی کہتے ہیں یا گفٹ کہتے ہیں شادی پہ جو دیا ہے, 105 سال پہلے عرفان صاحب 1,25,000 روپیہ. آج نکالیں کتنا ہوگا. یہ اسٹائل کا عالم تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا جو, لیکن دوسری طرف بہت محبت اپنی, لیکن وہ یہ پرسنل تھا ان کا, لیکن جہاں قوم کا آتا ہے اس کے پیسے پہ ایک اتنا بڑا زبردست آپ نے ڈرا کیا ہے کنکلوژن کہ ایک طرف دیکھیں اتنے لیوش ہیں, اور دوسری طرف ڈبل روٹی کا بھی کہتے ہیں کہ یہ خرچہ میری کو زیادہ ہو جائے گا, اور یہ نہیں ہونی چاہیے. جو آدھی ڈبل روٹی بچ جاتی ہے وہ بھی ایکسیسو ہے, وہ بھی ایکسیسو ہے اور ویسٹ ہے. اور یہ, اور پھر ایک لیڈر میں ایک اور بڑی, میں جو آپ نے پوچھا سوال بڑا اچھا تھا, میں اسی کو کیری آن کرنا چاہتا ہوں. ایک اور میں دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں آج کل ہم تھوڑے تنگ نظر ہو گئے, دوسروں کو برداشت نہیں کرنا, دوسرے مذاہب کو برداشت نہیں کرنا. 6 منسٹر تھے قائداعظم کی پہلی کیبنٹ میں, اس میں نان مسلم بھی تھے, اس میں ہندو بھی تھے, اور دوسرے ایک بات یہ ہے. اور دوسرا جو ٹالرنس کی میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو ہی ہندوستان میں گاندھی کو ایک جنونی ہندو نے قتل کر دیا 1948, تو سیکیورٹی سٹاف قائداعظم کے پاس آیا, اور سیکیورٹی سٹاف کو درجنوں نہیں ہوتا تھا, 2 کاریں ٹوٹل, ایک قائداعظم کی اپنی اور ایک سیکیورٹی کی گاڑی ہوتی تھی. جو ان کا چیف سیکیورٹی ہیڈ تھا وہ پارسی تھا. تو سیکیورٹی کے لوگ اور سٹاف آیا کہ قائداعظم کو آ کے کہا کہ ہندوستان میں ایک جنونی نے گاندھی کو قتل کر دیا ہے, تو آپ کا جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہے وہ ایک پارسی ہے, تو اس کو فوراً بدل لیں, کیونکہ آپ نے ایک پارسی لڑکی کو مسلمان کر کے خود شادی کی, اور آپ کی بیٹی نے ایک پارسی شخص سے شادی کی ہے, تو پارسی آپ کو نفرت کرتے ہیں, یہ پسند نہیں کرتے, یہ آپ پھنس جائیں گے, تو یہ آپ کا کوئی ایسی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے اس سے. قائداعظم نے انکار کر دیا, اور جواب سنیں کیا دیا. جواب دے کے کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو تبدیل کرتا ہوں تو یہ میں پورے ملک کے لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ میں مسلمانوں کا گورنر جنرل ہوں, جبکہ ایسا نہیں ہے, میں تمام پاکستانیوں کا گورنر جنرل ہوں. قائداعظم نے نہیں تبدیل کیا اس کو. تو آن اینڈ آن ان کے بارے میں اب کتنی, ایک دفعہ ملیر جا رہے تھے رات کو, نیا نیا پاکستان بنا تھا, ہنگامے ہو رہے تھے رات کو ہندوؤں, مسلمانوں, سکھوں کے درمیان, کراچی میں افراتفری بہت تھی, تو رات کو کرفیو لگا دیا جاتا تھا. میں آپ کو بگ ہارٹڈنس کی بتانے لگا, لیڈر کی, بڑا دل کس کو کہتے ہیں, آج کوئی کر کے دیکھے, اس سے ڈرا کیجیے گا. شام کو انہوں نے جانا تھا ملیر میں ایک میٹنگ کرنے کے لیے, اور وہاں رستے میں کرفیو تھا, اور ان کو ایک اسپیشل روٹ دیا گیا کہ قائداعظم کی گاڑی کو اس طرح لے جائے گا. آرمی کے سنتری یا گارڈز کھڑے تھے, جوان کھڑے تھے. قائداعظم کی گاڑی جب گزری تو ایک جوان کو پتا تھا کہ اس روٹ سے ابھی قائداعظم نہیں گزرنا ہے, 2 گاڑیاں سے. اس نے ہاتھ دے کے قائداعظم کی گاڑی کو روک لیا. جب رکا تو اس نے سلوٹ کیا قائداعظم کو, اور جا کے کہا کہ سر آپ کے پاس اس نائٹ ٹریول کا ریٹن پرمیشن ہے. تو قائداعظم نے انگریزی میں جواب دیا کہ نہیں بیٹا, میرے پاس ریٹن اجازت نامہ نہیں ہے. تو اس نے ازراہ مذاق یا لبرٹی لیتے ہوئے فاؤنڈر پاکستان سے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کو جانے دوں گا کہ آپ میرا یونٹ وزٹ کریں, جس یونٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں. قائداعظم نے ایگری کیا.
اتنی دیر میں بریگیڈیئر صاحب جو کنٹونمنٹ میں انتظار کر تو رہے ایک تھے رولا پڑ گیا کہ کون میں رکا ہوا کون میں ہے. رکا ہوا. تو وہ بھاگے پیا گاڑی میں, بریگیڈیئر صاحب پہنچے اور اس سپاہی کو ڈانٹنا چاہا جوان کو کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی. تو قائد نے آگے سے کیا کہا, کہتے ہیں کہ اس کو کچھ مت کہو, ہماری ڈیل پہلے ہی ہو چکی ہے. بالکل. تو پھر ود ان 1 ویک قائد نے وزٹ کیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیڈر ایک ایسے نہیں, میں ان کو کوئی فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, یہ میں کوشچن کروں بچوں کو بھی, ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں, کچھ اور کمیاں ہو سکتی ہیں, میں اس کو آئیڈیل شخص نہیں پیش کر رہا. لیکن جو چیزیں مجھے ایز اے فالوور یا ایز اے لیڈر یا ایز اے پولیٹیکل پارٹی آج اگر میں فالو کر سکتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں فالو کرنی چاہیے. ہاں, کیونکہ آج کی اس محفل کا, اس بیٹھک کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگ یہ نہ بتائیں کہ وہ کیا کتنے ثقیل قسم کے اور کیا پولیٹیکل ویژن اور سارا کچھ, وہ تو ساری چیزیں ہیں جو سافٹر سائڈ ہے. اور سنا ہے کہ ہیومر بھی بڑا اچھا تھا ان کا, اور بڑا اس میں ہیومر پہ بھی بات ہو سکتی ہے. جی بہت لوگ عام طور پہ یہ امپریشن ہے کہ بہت سنوب تھے اور بڑا روب تھا, بلکہ لوگ تو ان کو مغرور کیٹیگری میں بھی ڈالتے ہیں. تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو لگے کہ کتنا تکبر تھا یا بڑا دل کتنا تھا. ایک تو میں نے ابھی سنا ہے کہ ایک جوان جو فوجی جوان ہیں اس کے ساتھ بھی یہ محبت ہے کہ یونٹ چلے گئے, آج کوئی ٹریفک والا روک کے دکھائے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو, تو کیا بنے گا اس کے ساتھ. سینس آف ہیومر کا میں آپ کو دلچسپ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اکثر جاتے تھے, ان کے اسٹوڈنٹس بڑے ان کو فالو کرتے تھے, مسلمان تھے موسٹلی. تو قائد اعظم سے جا کے گل میں جاتے تھے, باتیں کرتے. ایک دفعہ قائد اعظم کوریڈور میں برآمدے میں جا رہے تھے, اسٹوڈنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہہ دیا کہ سر ہمارا ایک کولیگ ہے, یہ کلاس فیلو ہے, جو آپ کی نقل بڑی اچھی اتارتا ہے. اچھا. اب قائد اعظم جیسا باروب شخص جسے کہا جائے کہ آپ کی نقل اتارتا ہے, تو بچے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ تو بتانے والی بات نہیں, زیادہ لمبی تو بڑی ڈانٹ پڑے گی. تو قائد اعظم نے کہا کہ اس کو بلاؤ. اچھا. اس کو بلایا گیا, وہ آیا بچہ, ظاہر ہے کیسے آیا ہوگا جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا سنا ہے میری تم نقل اتارتے ہو. اور میں آپ کے ناظرین کے لیے ضرور بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں یوٹیوب اور واٹس ایپ نہیں تھا جہاں سے آپ سیکھ سکیں, کلپس نہیں تھے, ٹی وی چینل نہیں تھے. لوگ سن کے, بچے نے سن کے اپنے بڑوں سے کہ قائد اعظم کو آپ نے دیکھا ہے کیسے چلتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, ویسے کاپی کیا, سیکھا ہوا تھا. قائد اعظم نے سے کہا کہ میرے سامنے میری نقل کرو. وہ گیا, چل کے آیا قائد اعظم کی طرح, کمر میں ہاتھ رکھ کے وہ قریب آیا, پھر قائد اعظم کی طرف اس نے تقریر کی. قائد اعظم نے کارک کا ایک ہیٹ پہنا ہوا تھا جو پہنتے تھے اکثر, اور جیب میں ان کے ایک مونو گلاس تھا جو ایک آنکھ میں پہنتے تھے. انہوں نے وہ ہیٹ اتارا اور وہ مونو گلاس نکالا, اور اس بچے کو دیکھتے ہیں, ان دونوں کو رکھو اور اگلی دفعہ جب میری نقل اتارو تو ان کو استعمال کیا کرو, تم زیادہ جینون لگو گے. لک ایٹ دا سینس, ایک پازیٹیوٹی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا دل چاہیے اپنے اوپر کرٹیسائز کر کے, اور اس کو انکریج کر رہے ہیں کیا کرو. تو سینس آف ہیومر میں بہت ساری سنا سکتا ہوں. ان کا جو شادی شدہ زندگی اور سارا کچھ ہے وہ بھی بہت کرٹیسائز ہوتی ہے, بہت سی باتیں ہوتی ہیں. جی. میں نے جیسے عرض کیا نا کہ جو ظاہر ہے ایک فل ٹائم ڈیووشن چاہیے ہوتی ہے, وہ انسان تھے, کہیں نہ کہیں کمپرومائز ڈیفینیٹلی ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. بیوی سے بدقسمتی صرف 10 سال شادی رہی, بیوی وفات پا گئی, بیٹی کو اتنا ٹائم نہیں دے سکے, اس نے پارسی سے شادی کر لی. لیکن جو ہیومن ٹچ تھا وہ ضرور ہمیں ذکر کرنا چاہیے. جو میں نے آخری, میرے پاس ایک لیٹر ہے جو رتی جنان کی وائف نے ان سے لکھا اور بہت محبت کا اظہار کیا ایز ہسبینڈ. بیٹی کے بارے میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ جب ہندوستان سے واپس پاکستان ہمیشہ کے لیے آ رہے تھے شفٹ کر کے, جب پاکستان بننا ٹھہر گیا, رستے میں جب جہاز پہ جا رہے تھے ایئرپورٹ اپنے بامبے ہاؤس سے, تو رستے میں ان کے ساتھ ایک جرنلسٹ تھا, اور اس نے قائد اعظم کو کہا کہ مسٹر جناب کیسا لگ رہا ہے آزاد ملک حاصل کرنا فائنلی. تو قائد اعظم نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن میں اپنا سب سے قیمتی خزانہ پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں. تو بامبے ہاؤس بہت مہنگا تھا, اور اس نے کہا کہ مسٹر جناب ایک بامبے ہاؤس کے اوپر آپ پریشان ہیں, کیونکہ بہت لیوش گھر تھا ان کا. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انڈیا میں آج کل وہ گھر سیلڈ ہے, اور وہ ایز این اینیمی پراپرٹی سیلڈ ہے. 75 سالوں میں پاکستان کو نہیں دیا گیا. پاکستان نے کافی آفر کیا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں مل جائے, ہم ایسی بنا لیں, کانسلیٹ بنا لیں, نہیں ملا. تو وہ 75 سال سے وہ جی وہ بند ہے. تو قائد اعظم کو اس نے کہا کہ آپ ایک بامبے ہاؤس سے پریشان ہیں, آپ کو پورا ملک مل گیا تو آپ سے خوش نہیں ہیں. تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ نہیں, میں بامبے ہاؤس کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. بگیسٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ بگیسٹ ٹریئر, اپنا خزانہ پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں. یہ نہیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایموشنز تھے,
لیکن شاید حالات اور ملک کے چیلنجز اور ایک ڈیمانڈ اس ملک انڈیپینڈنٹ بنانے کی، اور ادھر سارا ادھر کانگریس ہے، ادھر سارا برٹش ہے، ادھر آلموسٹ ون مین آرمی ہے، تو شاید انہوں نے کہیں کمپرومائز ہوئے ہوں گے. میں تو اوپنلی ایڈمٹ کرتا ہوں پاسبلٹی ڈیفینیٹلی ہے. اور ان کی بہن؟ جی بہن نے بہت ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا، بلکہ بڑی مس پرسیپشنس کریٹ کی گئی ہیں. یہاں تک آپ نے پڑھا ہوگا کہ لیاقت علی خان سے اچھے تعلقات نہیں تھے، بہن سے تو اچھے تھے ہی تھے. ان کے اے ڈی سی جن کا میں نے تھوڑی دیر پہلے بگڑے نور کا ذکر کیا، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں ان کے انٹرویو میں انہوں نے بتایا اس سوال کے جواب میں کہ لیاقت علی خان سے تعلقات قائد اعظم کے شاید کشیدہ تھے آخری دنوں میں. ایسا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جب لیاقت علی خان بائی روڈ آ رہے تھے، کراچی سے کوئٹہ آنا تھا اور کوئٹہ سے انہوں نے زیارت آنا تھا قائد اعظم سے ملنے کے لیے بیماری کے دنوں میں، تو قائد اعظم نے خود پوچھا کہ کتنے بجے روانگی ہے کراچی سے، کوئٹہ کتنے بجے پہنچیں گے، ان کی ریسیپشن کا کوئٹہ میں کیا انتظام ہے، اور کوئٹہ سے نکلیں گے تو کتنے بجے یہاں پہنچیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوپہر کا کھانا انہوں نے اکٹھے کھانا تھا، خود مینیو منگوایا کہ کیا کھانے میں کیا ہوگا. تو یہ اس بات کو تردید نہیں کرتا کہ آپ کے تعلقات کشیدہ تھے. اگر کسی کے ساتھ کشیدہ ہوں تعلقات تو آپ مینیو خود نہیں بنواتے. یہ اسی کا احترام کرتے ہیں، اور وہ بھی قائد اعظم جیسی پرسنالٹی جو کبھی نہیں چاہے گا کہ اگر اختلاف ہے تو کھانا میں خود اپنی پسند کروں. تو یہ پروپیگنڈا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے میڈیا پہ اور کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے میں آپ کو یہ بھی ضرور سبمٹ کرتا چلوں ادھر، یہ بائی ڈیزائن بھی کیا جاتا ہے کہ اس لیڈر کا قد اتنا اونچا نہ ہو جائے کہ میں بونا لگنا شروع ہو جاؤں. مجھے ایک چینل نے ایک دفعہ بلایا، اس نے کہا کہ آپ 45 منٹ آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ ہم نے 1 on 1 کرنا ہے. مین چینل تھا، پرائم ٹائم 8 سے 9، تو 45 منٹ آپ بات کریں گے قائد اعظم کے اوپر، اور پھر 15 منٹ آج کل کے لیڈرز سے کمپیئر کیجیے گا. میں نے کہا جی آپ مجھے یا تو بلائیں نا، ہو نہیں سکنا. میں نے کہا جی ہو نہیں سکنا کمپیئر کرنا. میں نے کہا جی مجھے بلائیں مت. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں 1 کلومیٹر کو 1 انچ سے کیا کمپیئر کروں؟ 15 منٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے. میں کیا بولوں گا، وہ ایک جملہ بھی کافی. میں نے کہا جی میں نہیں. تو پھر میں گیا، لیکن میں نے ان سے سجیسٹ کیا کہ اگر آپ مجھے پھر بھی بلانا چاہتے ہیں تو آپ کسی پولیٹیشینس کو بلا لیں، وہ آ کے ڈیفینڈ کرے. جو میں یارڈ سٹک دکھا رہا ہوں کہ یہ سٹینڈرڈ ہے، آپ لوگ کدھر کھڑے تو وہ جواب دے. پھر اس طرح ہوا. تو کمپیریزن ہے کوئی نہیں میرے حساب سے، کہنا بڑا آسان ہے. اچھا، ہم لوگ احترام بہت کرتے ہیں لیکن فالو نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے مشکل بہت ہے نا. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں وہ سارا سسٹم کلیپس کر جائے گا ہمارا، یہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے والنٹیئر کرتا ہوں. مجھے کوئی کہیں بلائے میں اپنے خرچے پہ آنے کو تیار ہوں. کوئی اسکول بلا لے، کوئی کالج بلا لے، کوئی پولیٹیکل پارٹی بلا لے، کوئی آرگنائزیشن بلا لے، میں آفر کر رہا ہوں. میں اپنے خرچے پہ آؤں گا. میں امریکہ تک اپنے خرچے پہ گیا تھا، کیونکہ میں نے کہا تھا جو قائد اعظم نے مجھے بینیفٹ یا پریویلیجز دے دیے ہیں تو یہ ایک ٹکٹ یا اس طرح کا پیٹرول اور گاڑی کا کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے. میں اپنے آپ کو نہیں ثابت کرنا چاہ رہا. میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں چھوٹا سا ایڈمائرر ہوں. میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں ان کے اوپر، میں ان کا کوئی بہت بڑا ایڈمائرر بھی نہیں ہوں. میں اپنا قرض کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ملک نے مجھے میڈل دیے، اس ملک نے رینک دیا. 3000 میں نے فائٹر فلائنگ کے گھنٹے کیے، تو روزانہ میرے پہ ملینز آف ڈالرز کا اعتبار کیا جاتا تھا کہ میں جہاز لے جاؤں گا اور واپس لاؤں گا. تو کس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ میں تو شاید کسی جہاز کے ٹائر بھی صاف نہ کر رہا ہوتا بارڈر پار. تو یہی فرق ہے نا دونوں طرف سے. تو یہ سارے میں تو اپنا قرض کم کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم شاید بہت سارے لوگ، یا بدقسمتی سے اگر میں میجورٹی نہ بھی کہوں، بہت سارے لوگ چاہتے ہی نہیں کہ وہ دکھایا جائے، کیونکہ ان کو فالو کون کرے گا؟ جو باورچی واپس بھیج دے تو بالکل. اچھا، لاسٹ میں صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بلکہ میں چاہوں گا کلوزنگ آپ کریں، اور کلوزنگ اس طرح سے ہو، اس قسم کی کلوزنگ ہو کہ آج کی جو یوتھ ہے اس کو کچھ بتایا جائے کہ یار تم لوگوں نے کن سائڈ کن راستوں پہ چلنا ہے. کیونکہ یہ جو پولیٹیشینز، یہ سارا کچھ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں، جو سارا جیسے چل رہا ہے، وہ تو اب ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اس پروسیس میں سے گزرنا ہے. لیکن کتنا عرصہ آگے تو یوتھ نے آنا ہی آنا ہے، ابھی نہیں تو 10 سال بعد، 15 سال بعد سارا کچھ انہوں نے آنا ہی آنا ہے. تو اس کو تو نہیں روکا جا سکتا ہے اس میں. تو وہ ان کو اب کیا، کن پیٹرنز پہ اور کہاں سے چیزیں ڈھونڈیں جو قائد اعظم کے ایکچوئل کنٹروورشل چیزیں نہ ہوں. ہم ڈھونڈ کے کنٹروورشل چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ نہ ہو. ایکچوئل ڈاکیومنٹ، ایکچوئل ریکارڈ کب کہاں کیسے ملے اور کن سے ڈسکس کر رہے ہیں اور کیسے ان کو مزید بڑا. میں ایک کوئک تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ایک ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں، اور پھر میں کلوزنگ جو آپ نے کہا میں کر دیتا ہوں. کوئک یہ بتا دیتا ہوں کہ میں ایک میڈیکل کالج میں گیا، ایک فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. اس نے کہا، کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا سر ڈونٹ یو ایگری قائد اعظم تو اچھے مسلمان نہیں تھے.
کنٹروورشل کے سینس میں آپ کی بات سے یاد آیا جی وہی نہیں. تو میں نے کہا بیٹا بتاؤ کہ ڈاکٹر قدیر خان کو جانتی ہو؟ اس نے کہا جی. میں نے کہا کون تھے؟ اس نے کہا بوم بنایا انہوں نے پاکستان کے لیے. میں نے کہا گڈ. نمازیں کتنی پڑھتے تھے؟ اس نے کہا پتہ نہیں. میں نے کہا عمرہ اور حج بتاؤ کتنے کیے؟ اس نے کہا پتہ نہیں. تو میں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب اپنے لیے رکھا ہوا ہے ہم نہ کریں تو اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کہ اس ملک کو نیوکلیر بوم دے کے آؤ یا نیوکلیر طاقت بنا دو, تو ہم اتنا ہی حساب اس سے کریں. ہر ترازو میں ایک شخص کو ناپیں گے تو کہیں تو فیل ہوگا. میں نے کہا قائد اعظم کو شاید اللہ تعالیٰ نے اس ملک دینے کے لیے بھیجا تھا, 5 نمازوں کا حساب اللہ تعالیٰ کو کر لینے دیں. تو ایک تو یہ بات ہے میرا بچوں کے ساتھ. جو آپ نے کہا کہ پارٹنگ نوٹ میں بات, میں اس پہ ایک چھوٹی سی نیریٹو سنا دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طوفان آیا جاپان میں سمندر پہ. اس نے سینکڑوں مچھلیوں کو ساحل سمندر پہ پھینک دیا. پانی آیا, لوگ مارے گئے, پانی اتر گیا. اب لاکھوں مچھلیاں تڑپ رہی تھیں سمندر کے کنارے پر. ایک چھوٹا سا بچہ سمندر کے کنارے چل رہا تھا اور اس نے ایک ایک مچھلی اٹھا کے پانی میں پھینکنا شروع کر دی, جبکہ لاکھوں مچھلیاں تڑپ رہی ہیں اور تھوڑی دیر میں مر جائیں گی. تو ایک بزرگ پیچھے پیچھے چلتا دیکھ رہا تھا بچے کے اس کام کو کہ وہ پھینک رہا ہے. اس نے آگے جا کے بچے کو روکا. اس نے پوچھا بیٹا بتاؤ تم ایک ایک مچھلی پھینک رہے ہو, یہاں لاکھوں مچھلیاں تھوڑی دیر میں مر جائیں گی, تو تمہارے اس میں کوئی کامیابی؟ تو اس نے کہا کہ جس مچھلی کو میں پانی میں پھینک دیتا ہوں وہ کامیابی 100% 100% ہے, اور جو نہیں پھینک سکتا وہ 0. تو آیا میں سارے 0 لے لوں یا کچھ 100% بھی لے لوں؟ کچھ پرسنٹیج میں بچا لوں. تو اپنی اپنی مچھلی نوجوان جو پھینکتے رہیں گے اور ہماری طرح جو ہم نے پے بیک کی ان بچوں کو ہینڈ اوور کیا ہے, اس بیریئر کو توڑ کے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے اور ظاہر ہمت نہیں ہاریں گے. تو آپ نے صحیح کہا کہ آج سے 10 نہیں تو 15 سال بعد ایک نئی نسل آ جائے گی جو زیادہ پر امید ہو اور جو زیادہ ویلیوز کو آنر کرے جو قائد اعظم کی خاص طور پہ تھیں. آپ کا کسی فرقے سے تعلق ہو, ایز اے لیڈر آپ انسپریشن قائد اعظم ہر مذہب کو دیتے ہیں. تو آپ انسپریشن ہیں, تو انشاءاللہ مایوس نہ ہوں. ہم اگر نہیں دے سکے تو ہماری معذرت, لیکن اگر یہ نہیں اس کا مطلب کہ یہ آنے والی نسلیں بھی ہماری اتنی ہی مایوسی سے گزاریں گی جتنا ہم نے جس طرح کا پاکستان کو دیا. تو انشاءاللہ ہوپفلی سم ٹائم بہتری آئے گی اس ملک. انشاءاللہ. ایئر کموڈور خالد شیشی صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. چاہتے چاہتے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ مجھے جب میں یوتھ سے ملتا ہوں, انٹریکشن ہوتی ہے, تو مجھے یہ فائدہ ضرور ملتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں ان کو اور کہتا ہوں کہ یار یہ جو یوتھ ہے وہ کنفیوزڈ ہے, یہ سبسیٹ ہے, پریشان ہے, دکھی ہے, لیکن کم از کم وہ کرپٹ نہیں ہے. اگلے پروگرام تک لے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ زندہ باد.